بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زمین زاد اور میں ہوں رضوان جلال. ناظرین آج شیخ رشید نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایٹمی دھماکے جو پاکستان نے کیے تھے اس کا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ایٹمی دھماکے ہوئے تھے یہ دھماکے کروانے میں میرا، راجہ ظفر الحق اور گوہر ایوب کا جو ہے وہ کردار تھا، ورنہ نواز شریف تو یہ دھماکے کرنے کے حق میں ہی نہیں تھے. لیکن اس کے اوپر مزید بات کرنے سے پہلے میرے ساتھ ہوں گے ڈائریکٹر نیو نیوز عثمان صاحب، میرے ساتھ ہوں گے، ان سے بات کریں گے کہ ایٹمی دھماکے کروائے کس نے، کس طرح ہوئے. لیکن اس سے پہلے شیخ رشید کی ایک یہ ویڈیو کلپ دیکھیں جس میں جب ایٹمی دھماکے پاکستان نے کرنے تھے تو یہ کس طرح باہر بھاگ گئے تھے. پہلے یہ سنیے. میں اس خوف سے کہ مجھے پتا تھا کہ کب اور کس وقت یہ ہونا، ظاہر ہے میں انفارمیشن کو آپ یقین کریں صبح کی فلائٹ پکڑ کے میں نکل گیا. میں اتنا خوف زدہ تھا، میں نے کہا اتنا حساس مسئلہ ہے، کوئی پٹاخہ آگے پیچھے ہو جائے، کوئی اور مسئلہ ہو جائے، کہیں سے لیکیج ہو جائے. میں پاکستان سے چلا گیا اور جب میں اترا اس ملک میں نے ایمبیسڈر کو کہا ٹی وی لگاؤ. اس نے کہا مسئلہ کیا؟ میں نے کہا مسئلہ نہ پوچھ، ٹی وی لگا. جب اس نے ٹی وی لگایا کام ہو گیا سارا. میں نے کہا فلائٹ اگلی کب جاتی؟ اس نے کہا جی کھانا. میں نے کہا کھانا کھا کے جاؤں گا اگلی فلائٹ. میرے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر نیو نیوز عثمان صاحب. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں یہ اس بات میں کس حد تک سچائی ہے. السلام علیکم عثمان صاحب. وعلیکم السلام رضوان جلال صاحب. پہلے تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 22 سال گزرنے کے بعد آج ہم اس بحث میں کیوں پڑ گئے ہیں کہ یہ شیخ رشید نے کرائے تھے یا گوہر ایوب نے کرائے تھے یا راجہ ظفر الحق نے کرائے تھے. اس وقت جب یہ حالات چل رہے تھے، بھارت ایٹمی دھماکے کر چکا تھا. اصل میں وہ پاکستانی عوام تھے جن کا دباؤ تھا حکومت کے اوپر یہ دھماکے کیے جائیں. اس وقت میں مجھے یاد ہے کہ آج اس وقت کے اخبارات اٹھا لیں، آل پارٹیز کانفرنسز ہوئیں اور اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے مطالبہ کیا گیا کہ اگر 30 مئی تک ایٹمی دھماکے نہ کیے گئے تو پوری عوام سڑکوں پر آ جائے گی. تو یہ ایک عوام کا دباؤ تھا. اور بظاہر یہ دیکھیں نا، اگر یہ کہا جائے کہ یہ دھماکے شیخ رشید نے کرائے تھے یا راجہ ظفر الحق نے کرائے تھے یا گوہر ایوب وزیر خارجہ اس وقت انہوں نے کروائے تھے، تو اگر دیکھا جائے تو ان کا یہ مینڈیٹ نہیں ہوتا کہ وفاقی وزراء یہ 3 وزیر فیصلہ کر لیں کہ پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کرنا ہے. یہ فیصلہ بہرحال پوری اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور وہ جو ادارے ہیں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں انہوں نے مل کر کرنا ہوتا ہے. اگر وہ ادارے جنہوں نے یہ دھماکہ کرنا تھا وہ نہ چاہتے اور یہ 3 وزراء اگر چاہتے کہ ہم نے دھماکہ کرنا ہے تو کیا یہ کر سکتے تھے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. نہیں کر سکتے تھے. تو یہ دھماکہ ایک مشترکہ ایک کوشش تھی جس کے اندر اس وقت کے صدر مملکت، اس وقت کی افواج پاکستان کے سربراہ، اس وقت کی ایٹامک کے سربراہ نواز شریف، بہرحال اس ملک کے چیف ایگزیکٹو نواز شریف تھے. دھماکے خواہ شیخ رشید کے کہنے پہ ہوں، گوہر ایوب کے کہنے پہ ہوں یا راجہ ظفر الحق کے کہنے پہ ہوں اور باقی ساری کابینہ خلاف ہو، لیکن بہرحال کریڈٹ اس وقت کے چیف ایگزیکٹو جو نواز شریف تھے ان کو ہی جاتا ہے. فیصلہ انہوں نے لینا ہوتا ہے. عثمان صاحب ایک جو ہے نا وہ فی الحال ایک وہ ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ایک وہ میمز اور ٹرینڈز چل رہے ہیں کہ سارے فیصلے جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، GHQ میں ہوتے ہیں، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ نواز شریف نے کیا تھا. یہ کریڈٹ کیسے نواز شریف لے رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں نے پھر وہ جو اپنی بات میں نے یہ کہی کہ اتنا بڑا فیصلہ کہ جو پاکستان کی تاریخ کا میرے خیال میں سب سے بڑا اور مشکل فیصلہ تھا، بلکہ میں یہ کہوں گا اس وقت مشکل تھا لیکن اس کے بعد سب سے خوشائند فیصلہ تھا کہ اس فیصلے کے بعد آپ خود دیکھ لیں کہ پاکستان اقوام عالم کے اندر، عالم اسلام کے اندر جس طریقے سے کھڑا ہوا اور جس طریقے سے اس کی عزت میں اضافہ ہوا اور ایک بینگ پاکستانی ہمارے سر اور سینے تن گئے کہ آج ہم ایک ایٹمی قوت ہیں. ہم ایک ڈیٹرنٹ ہم نے بنایا کہ آج بھارت کو بھی ہمیں آنکھیں دکھانے کی ہمت نہیں ہوتی. اور اگر آج بھارت اپنے عزائم میں ناکام ہے تو اس کی بڑی وجہ ہمارا ایٹمی پروگرام بھی ہے. تو جو آپ نے بات کی GHQ والی، GHQ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ہم اس کو اپنے سے مائنس نہیں کر سکتے. ان کا ایک بڑا کردار ہے اس پوری ملک کے اندر بھی، اس ملک میں خاص طور کے سیکورٹی کے حوالے سے بھی، اور آج بھی جو ہے کسٹوڈین تو وہی ہیں اس پورے اس میں. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر یہ نواز شریف صاحب اتنا بڑا اقدام کر لیں؟ سارے اون بورڈ تھے. فیصلہ چیف ایگزیکٹو کا ہوتا ہے. عثمان صاحب ایک اور اہم بات، ڈاکٹر قدیر صاحب کے میں نے کافی بیانات سن رہا ہوں. کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے پٹاخہ بھی نہیں چلا سکتے، ایٹم بم کیا چلانا تھا. اور میرا غالباً میں ابھی یوٹیوب پہ ایک ان کی تقریر جو پہلا یوم تکبیر ہے اس کی تقریر کی ایک تقریر سن رہا تھا کہ وہ جس میں ڈاکٹر قدیر کہہ رہے تھے کہ
نواز شریف نے پوری دنیا کا پریشر ایک سائڈ پہ رکھ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ دھماکے کرنے ہیں. اور کمی مطلب یہ باتیں کہ نواز شریف کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ پہلے ناظرین آپ یہ ڈاکٹر قدیر صاحب کی تقریر سنیں, پھر اس کے بعد میں عثمان صاحب سے اس کے اوپر رائے لیتا ہوں. جناب وزیر اعظم محمد نواز شریف کی شخصیت سے آپ پوری طرح واقف ہیں. دنیا بھر کی مخالفت اور پریشر کے باوجود وزیر اعظم نے جس بہادری, جوان مردی اور محب الوطنی کا ثبوت دیا ہے, موجودہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. آپ کے اس جوان مرد اور بہادر وزیر اعظم نے پاکستان کو نہایت مختصر عرصے میں ایک میزائل اور ایٹمی قوت بنا کر علاقائی علامہ کا خواب پورا کر دکھایا ہے. یہ ملک جناب وزیر اعظم محمد نواز شریف کا تا قیامت ممنون اور احسان مند رہے گا. آپ کو شاید علم نہ ہو کہ میزائل غور میزائل کی فائرنگ سے پیشتر اور بعد میں 28 مئی کو ایٹمی دھماکوں سے پیشتر دنیا بھر کے لیڈروں کی طرف سے اور دنیا بھر کے ممالک کی طرف سے وزیر اعظم پر جو پریشر ڈالا گیا تھا, اور اندرون ملک بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جو وزیر اعظم کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ نہ ہی میزائل فائر کریں اور نہ ہی ایٹمی دھماکے کریں, اس سے دوسرے ممالک جو ہیں وہ ہم پر پابندی عائد کر دیں گے, اور یہ کہ اگر ہم ایٹمی دھماکے نہ کریں یا میزائل فائر نہ کریں تو تمام دنیا جو ہم سے خوش رہے گی اور کسی قسم کی پابندیاں عائد نہ ہوں گی. تو وزیر اعظم نے ان تمام باتوں کو سن کر ملک کی سلامتی, ملک کی بہتری اور ملک کے مفاد میں یہ جرأت مندانہ فیصلے کیے کہ نہ صرف ہم میزائل فائر کریں گے بلکہ ایٹمی دھماکے بھی کریں گے. جی عثمان صاحب. دیکھیں ڈاکٹر قدیر صاحب جو ہیں وہ بہرحال ان کے ساتھ جو کچھ بھی ان ایٹمی دھماکوں کے بعد جو سلوک ہوا, ظاہر وہ اس کے مستحق تو یقیناً نہیں تھے کہ جس طریقے سے ان کے اوپر یہ ساری کارروائی ڈال دی گئی پرولیفریشن کے حوالے سے, عالمی دباؤ کے مد نظر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر قدیر خان نے یہ الزامات قبول کر کے بھی پاکستانی عوام, پاکستان کے لیے, پاکستان کے مفاد کے لیے ایک بار پھر قربانی دی. جس طریقے سے وہ قربانی دے کر پہلے آئے, میں اسی طرف آیا ہوں. تو بہت ساری چیزیں ہیں. جب آپ نے یہ تقریر سنائی ہے, یہ میرا خیال ہے کہ پہلا یوم تکبیر تھا جو ایٹمی دھماکوں کی پہلی سالگرہ منائی گئی ہے یوم تکبیر پہ. اس وقت نواز شریف اس وقت وزیر اعظم بیٹھے ہیں اور یہ بھی بیٹھے ہیں ساتھ ڈاکٹر قدیر بھی. تو ڈاکٹر قدیر نے جو سپیچ کی اس میں نواز شریف کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا. آج سے 2 دن پہلے ہماری پروگرام میں ڈاکٹر قدیر صاحب لائیو تھے, اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی. اس طرح 2 ٹوک تو نہیں کہی, لیکن انہوں نے کہا کہ پریشر بہت تھا اور کلنٹن جو ہے وہ پاکستان کو آفر کر رہا تھا اتنے ارب ڈالر لے لو اور یہ دھماکے نہ کرو. اور نواز شریف صاحب جو تھے ان کا یہ کہنا یہ تھا کہ پہلے ہم ان کے خیال میں جو ڈاکٹر قدیر نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب یہ کہتے تھے کہ اگر ہم دھماکے نہ بھی کریں, ہم ایٹم بم تو بنا چکے ہیں, ایٹم بم ہمارے پاس موجود ہے, اگر ہم اس کا اعلان نہ کریں کہ دھماکہ نہ کریں تو ہم وہاں سے پیسے لے کے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ہم عالمی دباؤ کا بھی اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے بنایا, پوری دنیا کو پتہ ہے تو ہم نے بنایا, اس کو دھماکہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ وہ کنٹراڈکشنز ہیں. اور اس کے بعد کے بیانات کے اندر کہیں انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے, نواز شریف کو کئی بار کریڈٹ بھی دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, کئی بار نواز شریف کو ملائن بھی کر رہے ہیں اور باقی یہ ساری چیزیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر قدیر ہماری اس قوم کے محسن ہیں, محسن پاکستان ان کو کہا جاتا ہے. ان کا بہت بڑا قد ہے, بہت بڑا ان کا کردار ہے. نواز شریف کے حوالے کیوں اس طرح اس حوالے سے یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کچھ مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں, کچھ دباؤ بھی ان کے اوپر ہو سکتا ہے جس کی بیس پہ شاید یہ باتیں کی ہوں انہوں نے. لیکن اصل جو چیز ہے, جو پہلی بات کیا ہے, جب دھماکے ہوئے اس وقت ان کا کیا کہنا تھا, وہ تو تازہ چیز ہے نا, وہ تو اسی وقت انہوں نے جو کہا. اس کے بعد ظاہر ہے ان کی عمر بھی, بیمار بھی ہیں, فلانا بھی ہیں, پھر اس کے بعد جس طرح قید تنہائی انہوں نے گزاری ہے, اس کے بعد اگر ایسے بیانات وہ آتے ہیں تو ان کو میرا خیال ہے کہ درگزر کرنا چاہیے. اصل جو چیز وہی ہے جو ریکارڈ پہ ہے, اور اس وقت کے وزیر اعظم کے سامنے انہوں نے بات کی, اس وقت کے اس سال کے سارے ان کے انٹرویوز دیکھ لیں, سن لیں, اس کے اندر انہوں نے یہی بات کی. میں یہ کہتا ہوں یہ کسی نواز شریف کا کریڈٹ نہیں ہے, کسی شیخ رشید کا کریڈٹ نہیں ہے, راجہ ظفر الحق کا کریڈٹ نہیں ہے, یہ میرا, آپ کا اور آپ کا کریڈٹ ہے, پاکستانی عوام کا کریڈٹ ہے. پاکستانی عوام نے اس کے لیے مشکلات سہی ہیں, پاکستانی عوام نے اس کے لیے جو ہے نا اپنے پیٹ کاٹے ہیں. بھٹو شہید سے لے کر اور آج تک کے جتنے حکمران ہیں, اس میں سب سے بڑا کردار غلام اسحاق خان ہے. اس سے سب سے بڑا کردار جو ہیں اس وقت کے ضیاء الحق ہیں کہ انہوں نے اس کے اوپر جو کمپرومائز نہیں کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو کردار, پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے یہ جہاد افغانستان کا مرہون منت ہے
کہ جہاد افغانستان ایک طرف امریکہ پھنسا ہوا تھا افغانستان کے اندر، اور اس وقت کا امریکی صدر ہر 6 مہینے بعد ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتا تھا پوری دنیا کو کہ پاکستان ایٹمی پھیلاؤ نہیں کر رہا، پاکستان ایٹمی پروگرام پر اپنا کام جاری نہیں کر رہا. تو وہ ایک سرٹیفکیٹ جو ہے اس کا وہ اپنی جگہ، لیکن پاکستان کا ایٹمی پروگرام پہلے دن سے جاری ساری تھا اور آخری دم تک ہر حکمران نے اس کو جاری رکھا. اس کا کریڈٹ یہ 3-4 لوگوں کے نہیں ہے، یہ پوری قوم کا اور ہر اس حکمران کا، اور ایٹمی پروگرام کے اندر حصہ لینے والے ہر ایک اہلکار کا، ہر افسر کا ہے جس نے دنوں رات کام کیا، دنیا کے دباؤ کو خاطر میں نہیں لایا، اور آج پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے. تھینک یو ویری مچ عثمان صاحب. آپ نے سنا کہ نہ یہ شیخ رشید نے دھماکے کروائے، نہ یہ گوہر ایوب یا راجہ ظفر اللہ کا کریڈٹ نہیں ہے، یہ کریڈٹ پوری قوم کا ہے اور ان سب لوگوں کا ہے جو اس میں جنہوں نے شبانہ روز محنت کی اور اس جو ہے پروجیکٹ کو کامیاب کیا. مزید خبروں اور نیوز کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کیجیے. تھینک یو ویری مچ.